نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ ابراہیم کو مکمل کر لیا تھا اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے نکات بھی نکالے تھے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الحجر کا تعارف، اس کا نزول اور اس کا مرکزی مفہوم دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں تعارف سے۔ سورہ الحجر قرآن مجید کی 15ویں سورہ ہے جس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی ہے۔ الحجر ایک مقام کا نام ہے۔ یہ قوم سمود کی بستی تھی جو موجودہ سعودی عرب کے شمال میں واقع تھی۔ اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھی بھیجے گئے تھے جنہوں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، مگر وہ سرکشی پر اڑے رہے۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، محفوظ جگہ یا وہ جگہ جہاں داخلہ محدود ہو۔ اب سورہ کا نام الحجر کس لیے رکھا گیا؟ قوم سمود کا ذکر ہے اس میں، جنہوں نے پہاڑ کاٹ کر اپنے مکان بنا رکھے تھے۔ ہم دیکھیں گے اس کی آیت نمبر 82 میں۔ پھر عبرت کا مقام ہے۔ قوم سمود نے نافرمانی کی، جن کے اوپر معجزہ اونٹنی والا جو بھیجا گیا تھا اسے جھٹلایا اور بالآخر اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گئے۔ ہجر ان کی بستی تھی جو بعد میں عبرت کا مقام بن گئی۔ یہ نام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ طاقتور اور ترقی یافتہ اقوام بھی اللہ کی نافرمانی کے سبب مٹائی جا سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا نزول۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں دعوت اسلامی کو شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ کفار مکہ قرآن کو جھٹلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ اب ہم اس کا مرکزی مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں قرآن کی حقانیت پر زور دیا گیا ہے، کفار کے اعتراضات کے جواب اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، جو کہ اس کی سورہ نمبر 9 سے آیت نمبر 9 سے ہمیں پتہ لگے گا۔ گزشتہ اقوام کی تباہی، حضرت لوط، صالح اور ابراہیم علیہ السلام کی قوموں کے واقعات اس میں درج ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ماضی میں انبیاء کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، لہٰذا پریشان نہ ہوں، فتح عنقریب آپ کی اور مومنین کی ہی ہوگی۔ اس کے بعد شیطان کی دشمنی اور انسان کی تخلیق کا بارہواں ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا انکار سجدہ پڑھیں گے ہم۔ اللہ کی رحمت اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ محیط ہے، لیکن مجرمین کو عذاب ضرور ملے گا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن سورہ الحجر کا۔ اگلے سبق میں ہم سورہ الحجر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔